کہ جنگ احد کے وقت تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا اولو الحبل لنا لعزہ ولا عزہ لکم، اور پھر اس کو سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نعرے میں ہی کہ لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے اور تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ۔ تو مکے والوں کی کہیں یہ نہیں تھا کہ اللہ کو تو وہ جانتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس جواب میں جب ملا کے اگر ہم یہاں سے اگر واپس بھی جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے جواب میں آپ دیکھیے کہ ہم اگر جائیں گے یہاں سے تو غازی بن کر جائیں گے، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بالکل تصور ان کے پاس میں ہی نہیں تھا۔ تو مکے والوں کی یہاں پر جو یہ پس منظر آ رہے ہیں تو وہ حبل کو کیا کر دیا؟ نصب کر دیے۔ اب یہاں پر یہ جب آ گیا ہے، نصب کر دیا گیا ہے، تو حجاز والوں نے بھی دیکھا، حجاز یعنی کہ مکے کے اطراف کی جتنی بھی جگہ ہوتی ہے اسے حجاز کہا جاتا ہے، حجاز والوں کو بھی یہی ٹھیک لگا اور انہوں نے بھی شروع کر دیا ان لوگوں کو دیکھ کر، اب ان لوگوں کو بھی یہی ماننے لگا ہے کہ یہ بت تو خدا ہے اور لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے دوسری جگہ بھی چیز یہ چلے گئی، تو ہر انسان، ہر مسلمان فرد یہ خیال ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی قول یا فعل ایسا نہ ہو جو ہمارے دین میں شبہ ڈالے، شک ڈالے، لوگ مشکوک ہو ہمارا ایسا عمل ہے یا ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ عمر بن لوہی بن قزعہ نے کیا کہ اس نے دیکھا کہ شام میں وہاں پر بت پرستی ہو رہی ہے اور لے کر آئے ایک کوئی جا کر کسی کے لیے تحفہ لے کر آتے تو وہ لے کر بت آ گئے اور بت کو نصب کر دیا گیا، جس کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ حبل۔ تو اسی طریقے سے جیسے کہ لوگ اندھی تقلید کے طور پر وہ جیسے کر رہے، کیونکہ وہ لوگ نے اسے بڑا عالم مان لیا تھا، بڑا دیندار ہے مانے، تو ان کے لیے وہ دیندار ہے، تو سوچیے مطلب وہ دین کا تصور ان کے پاس سے ختم ہو چکا تھا۔ اب بات یہی ماخوذ ہوتی ہے اس دور میں، اگر ہم اس کو تربیتی فارم میں سے ماخوذ اسباق میں اگر لیں گے تو ہمیں بھی کوئی ایسا کام یا قول ایسا نہیں کرنا چاہیے جو دین میں شبہ ڈالے، مشکوک کرے۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ میری وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہو، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے، نہ کوئی قول سے ہونا چاہیے، نہ ہماری بات چیت سے، نہ کوئی ہمارے عمل سے۔ تو یہ چیز ہماری سوچ میں رہ جانا چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ مکے والے کرنے کی وجہ سے حجاز والوں نے بھی شروع کر دیا، کیونکہ مکے والے بڑے عہدیدار تھے، وہ لوگ کے پاس میں بڑے بڑے اختیارات تھے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں جب یہاں پر یہ لوگ کا غلبہ آ چکا تھا تو عہدیداری مکے کو سنبھالنے کے مطابقت میں یہ لوگ کے پاس میں آ گئی تھی، جیسے کہ ان کے پاس میں آ گئی تھی مکے کی ذمہ داری، جیسے کہ سدادہ، سقایا، رفادہ، ندوہ، عقاب، یہ سب کیا ہے؟ یہ جیسے کہ کعبے کی حفاظت کرنا، خدمت کرنا اور حجاج کو دیکھنا، خیال رکھنا، اور مکے کی قومی اسمبلی تھی، یہ سب کیا ہو گیا تھا ان کے پاس میں تھا۔ تو یہ لوگ یہاں پر کیا تھے؟ عہدیدار تھے، یہ سب چیزوں کی، بڑی بڑی چیزوں کے عہدیدار تھے۔ جب یہ لوگ کو کرتے دیکھ رہے ہیں تو لوگ کیا ہے؟ آٹومیٹکلی انہیں دیکھ کر کاپی کر لے، تو حجاز والوں نے بھی ویسے ہی کر لیا، چلو اب ہم بھی کیا کرتے ہیں، ایک بت بنا لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں، اسی طریقے سے پوجا پرستی شروع کر دیے تھے۔ اب وہ بھی بڑا بت ان کے پاس میں، یہاں پر حبول اور وہاں پر حجاز والوں نے کیا کیا؟ ایک منات کہہ کے، جو یہ نام بھی آتا ہے آپ سنتے ہیں، منات، یہ بنا لیے لوگ۔ پھر طائف والوں نے بھی کیا کہے؟ بت پرستی شروع کر دیے، اور وہاں ایک آدمی آنے جانے والوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ اب جب وہ مر گیا تو اس کا بت بنا کر کیا نام رکھ دیے؟ لات۔ تو حبل، لات، منات، یہ تین بڑے بت جو نام ہمیں ملتے ہیں، اس کی وجہ یہاں پر یہ پائے جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے زیرو سے نہ کے برابر تھے، نہ کے برابر سے جب 360 بت کی جب ہمیں گنتی ملتی ہے تو سوچیں کیا لیول کی وہاں پر شرک آمادہ ہو گیا تھا، یعنی شرک اتنا زیادہ پھیل چکا تھا، اور وہ شرک بھی شروعات ہوا بدعت حسنہ سے۔ یہ لوگ یہ جو سوچ رہے تھے کہ یہ تو ہم بہت اچھی سوچ سے کریں، بدعت حسنہ ہی اسے کہتے ہیں کہ اچھی سوچ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہ انویشن کر دیتے ہیں، ایک نئی چیز ایجاد کر دیتے ہیں جو دین میں ہونی ہی نہیں چاہیے، جس میں دین کا مقام ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔
اب یہ ان کے دماغ سے، تو یہ بدعت جہاں پر آتی ہے کہ جہالت کے زمانے میں جو بدعت اور شرک بڑھ گئی تھی، بدعت سب سے پہلے آتی ہے، پھر وہ شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے پہلے ہی پہل میں کہ بدعت کو برا ماننا، بدعت کا ساتھ نہ دینا، بدعت میں نہ ہماری زندگی میں انوالو ہونا، یہ کیوں اس وجہ سے کہا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے کہ بدعت کے بعد میں نیکسٹ اسٹیپ شرک کا ہی چلا جاتا ہے. اور بدعت بہت بری چیز ہے، یہ ہمیں جہنم تک لے کر چلے جاتی ہے. یہ خیال تو بہت اچھے سے آتا ہے کہ ہم تو اچھا ہی کر رہے ہیں، کوئی اس میں کیا غلط ہے، ہم دین کے ہی دائرے میں رہ کر یہ چیز کر رہے ہیں، یاد ہی تو کر رہے ہیں، کچھ یہی تو کر رہے ہیں. دیکھیے یہیں سے شرک بڑھ جاتا ہے، جو چیز ہمارے دائرے میں نہیں ہے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا پھر یوں کہہ لے کہ اگر آپ کو وہ جو چیز معلوم ہے لیکن احادیث میں وہ چیز موجود نہیں ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے ہمیں بتانا؟ نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹ بات ہو گئی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر اس زمانے میں ہم یہ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بعثت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو جہالت تھی، جو شرک کے منظر تھے، جو وہاں پر دینی ادیان وہاں پر پھیل چکے تھے، کس طریقے سے پھیل چکے تھے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں موجود ملے گی جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں گے. اور وہاں کا منظر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہنا، مشکلات پیدا کرنا، ساری بادھائیں ڈالنا، یہ سب کیوں، اتنا پروپیگنڈا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننا، یہ دیکھیے یہاں پر یہ گھر کر چکے تھے. یہی منظر سے ہمیں وہاں کی چیز بالکل واضح رہے گی کہ اچھا یہ وجہ تھی کہ یہ لوگ اس لیول تک جا کے منع کرتے تھے اور مناسبات ایسے بناتے تھے کہ ہر وہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، چاہے وہ ذہنی ہو، تانا کسنے سے ہو، راہ چلتے وقت کچھ کانٹے پھینک دینے سے ہو، جو تکلیف کا آپ نام بولے وہاں پر وہ تکلیف موجود تھی اس وقت. تو یہ تھی بت پرستی کی شروعات. پہلا بت وہاں پر نصب کرنا، عمر ابن لوہی بن قزعہ، جو قزعہ قبیلے کے تھے. حبل، لات، منات، یہ تین بڑے بت. عمر بن لوہی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے پاس ایک جن تھا، وہ آ کر بتا تھا کہ کہاں کہاں بڑے بڑے بت گڑے ہوئے ہیں، پرانے سے پرانے وہ جن آ کر یہاں پر بتاتا تھا، کیونکہ وہاں پر جن تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ بتایا کہ نوح علیہ السلام کے، دیکھیے ہم نے کل یہ ہسٹری پڑھ چکے ہیں کیونکہ وہیں سے تو شرک کی شروعات ہوئی ہے، کہ نوح علیہ السلام جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ جدہ یا جدہ، یعنی کہ جدہ سے مراد ہے، وہاں دفن ہے. تو وہ عمر بن لوہی کیا کرتا تھا، وہ جا کر وہ بات سن کر ہر جگہ جہاں جہاں وہ کانوں پہ بات پڑ رہی ہے وہ جگہ جاتا، کھود کر بتوں کو نکال کر لے کر آتا. تہامہ آیا اور حج کا زمانہ جب آیا تو لوگ حج کے لیے آئے تو بولا اچھا تم اس قبیلے کے ہو، ٹھیک ہے یہ بت لے کر جاؤ. اب بت کا بہت پورا ذخیرہ آ گیا، تم اس قبیلے سے ہو یہ لے کر جاؤ. تو اس طریقے سے وہ تقسیم کرتا چلا گیا بتوں کو. تو دیکھیے تقسیم کا سلسلہ، پہلے تو لے کر آیا پھر تقسیم بھی کرنے لگا. تو اسی طریقے سے کیا ہو گیا، سارے قبیلوں میں بت، یہ جتنے بھی تھے نا یہ پھیل، بت پرستی اس کے ساتھ میں آ گئی. تو یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعداد نہیں سے ہو کر 360 بتوں تک کیسے پہنچی. یہ ملی ہے ہمیں ہسٹری، جو بتوں کا وہاں پر جمع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بت پرستی کا سلسلہ یہاں پر ہم دیکھ بھی چکے ہیں، کیسے ایک 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 کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے گئے. شرک دیکھیے کیسے تیزی سے پھیلتا گیا، حجاز میں چلا گیا، حجاز سے پھر طائف میں چلا گیا، اس طریقے سے پھیلتا ہی گیا، آگے بڑھتا ہی گیا. یہ بت پرستی بدعت حسنہ سمجھتے تھے اور جا کے پھر شرک میں تبدیل ہو گئے اور لوگ مشرک ہو گئے وہاں پر، یہ سارے مناظر میں. اب یہ دیکھیے کہ وہ بت تو لے کر آئے ہیں، اچھا ان کے دماغ میں کیا تھا، اور وہ آج کے حال میں آپ اس کو کنسیڈر کرتے چلے جائیے. ایک ایک بت، ویسے اب اتنے ساروں کو تو میں نہیں بتا سکتی، لیکن کچھ 5 آپ کے سامنے نوٹیفائی کرنے کے لیے اس دور میں جو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے بھی اس دور سے ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے جو بھی احباب ہے، ہمارے آس پڑوس ہو، ہمارے رشتے دار ہو،
बिदत हसना समझ कर। अगर कोई बिदत उनके पास में है, चाहे दिल में हो, कल्बी हो या बिन अमलन करते हो, अल्लाह करे कि नेक हिदायत, नेक तौफीक दे मुझे, आपको, हर किसी को, कि हमारे पास से बिदत जैसी जहालत वाली चीज, बिदत जो कि दिल को, हमारे ईमान को कुचल देने वाली चीज है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत का बास बन सकती है, उन्हें तकलीफ देने का बास बन सकती है, ये चीज हमारी जिंदगियों से जर्रा बराबर भी अगर है तो अल्लाह उसे दूर कर दे या रब। ये बहुत बड़ी गुमराही है, बिदत बहुत बड़ी गुमराही है। तो किसकी कैसी वहां पर पूजा करते थे उन बूतों की, आपको ऐसे लगेगा जैसे हम आज इसको देख रहे हैं। आज इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज जो जहालत के जमाने में हो मिलती थी, मुशरिक मुजावर बन बैठे थे। वो जो शिरक करने के लिए आ गए हैं, बुत परस्ती शुरू कर दिए हैं, अब वो लोग क्या कर दिए हैं, वहां के मुजावर बन चुके हैं। मुजावर यानी कि हम जो कब्र के बाजू में बिल्कुल बगल में बैठे हुए रहते हैं, कुछ हवा करने के लिए पंखा लेकर, मतलब चिमट कर बैठे हुए रहते हैं, नजदीक वहां से हटते भी नहीं है। तो यही हाल उस वक्त भी था। उस वक्त भी दौरे जहालत में मुशरिक क्या हो गए थे, वहां पर मुजावर बन के बैठ गए थे। तो आज भी देखिए, मुजावर का खानदान है, उस वक्त भी वो लोग मुजावर के खानदान से है, यही चीज उनमें क्या हो गई थी, घर कर गई थी, कि हम उस बुत के हैं, मानने वालों में से है, हमारे बाप दादा को हम इस तरीके से देख रहे हैं। यानी हर बात का जवाब उनका यही आकर एंड हो जाता था कि हमने अपने आबा व अजदाद को इसी तरीके से करते देखा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत दे रहे हैं। अब दावत देना जरूरी है, देखिए किस तरीके से जो काबा बना अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, वहां पर अल्लाह का तस्वुर ही बाकी नहीं रहा, तो वहां पर तो अब देना तो लाजिम है। आज भी लोग गांव गांव कर जाकर तबलीग को आम करना चाहते हैं, तौहीद की दावत को आम करना चाहते हैं। हम भी खुद वही काम करना चाहते हैं। तफसीर क्यों पढ़ रहे हैं, तदब्बर की आज क्या जरूरत है, तरबियत की आज जरूरत है, सीरत को देखने की जरूरत है, कि कुछ नुकात अगर हमें मिलते हैं तो उसको हम झाड़ दे, उसको हम साफ कर ले। आमीन। तो इस ये पहली चीज थी जो वो लोग कर रहे थे उस वक्त दौर जहालत में, अपने आप को मुजावर समझ रहे थे और मुजावर बन के बैठ भी गए थे। अब ये मुजावरों का जो सिलसिला था, ये लोग की यही मानना था, यही वजह बनी उनकी, कि ये बुत हमारी सिफारिश करेंगे। और ये अरब के मुशरिकीन का अकीदा बन गया था। जो मक्का तौहीद का मरकज बना, जो मक्का तौहीद के लिए आबाद हुआ, सिर्फ अल्लाह के लिए आबाद हुआ, और सिर्फ अल्लाह ने किया, अपने नबी सल्लल्लाहु इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ से उनकी औलाद को वहां पर देकर, और वो आज कैसे मंजर पर आकर टिका है। देखिए, आप हिस्ट्री आपको बयान करेगी, और साथ में अगर ये चीज इस दौर में भी अगर मिलती है, तो वाकई में कल मैंने जो अपनी फिक्र कही, इससे पहले के भी रोज में यही फिक्र थी कि जितनी हम तारीख को देखेंगे, ये हमें आगाह भी करती है, साथ में डराती भी है कि कहीं कहाँ से कहाँ तक चले जाता है। एक छोटी सी चीज जो बिदात से शुरू होती है, वो शिर्क में तब्दील हो जाती है, और फिर शिर्क होकर हर फर्द मुशरिक बन जाता है, और फिर उसी पे अड़कर बैठ जाता है। तो ये फिक्र की बात है, यहाँ पर कैफियतों को देखना बहुत जरूरी है। तो खैर, ये अरब के मुशरिकीन का अकीदा था। अब दूसरी एक कैटेगरी जो मिलती है उनकी बुत परस्ती में, देखिए, बुतों का तवाफ, यानी बुत के सामने बिल्कुल आजिजी के साथ, काबतुल्लाह है, वहां पर बुत है और उसका तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सोचिए कैसा मंजर। यानी हम आज के भी अगर जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, और वो कितनी जद्दोजहद, आपका सब्र, आपकी तौहीद, आपका बुलाना, अल्लाह की तरफ खुलूस के साथ में बुलाना, इतने सब्र के साथ में, कि वो मंजर से आज हम ये मंजर तक आ गए हैं, और अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तवाफ होता है तो अल्लाह के लिए। लेकिन क्या वो इतना आसान रहा होगा? उस काबा में आज जो हम आज भी तवाफ करते हैं, आज भी हम जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद को मस्जिद की तरीके से ही वहां पर नमाजें अदा करते हैं, तवाफ करते हैं, अल्लाह से मनाजात करते हैं, दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं,
لیکن اس وقت کیسا رہا ہوگا جب نبوت حاصل کرنے سے پہلے، نبوت آنے سے پہلے یہ مناظر ہے، اور پھر کتنی دشواری رہی ہوگی ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا، ہمیں آج آسانی سے ملا ہے، لیکن جنہوں نے اس کے لیے کشمکش، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام، اصحاب جتنے بھی، اور ازواج مطہرات یعنی کہ امہات المومنین، مرد عورت بچے ہر کوئی جو دین میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے بہت بڑے قربانیاں دے کر آج ہمیں نتیجتاً اتنی حفاظت کے ساتھ میں، تاریخ کی حفاظت کے ساتھ میں، سنتوں کے ساتھ میں کیسے عمل پیرا ہونا ہے، رہنمائی کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ، ہمیں بالکل حفاظت کے طور پر ایک با ایک، ایک با ایک، نسل در نسل چلتی آ رہی ہے الحمدللہ کثیرت۔ آج ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے، لیکن یہ جو تاریخ ہمارے پاس میں موجود ہے بالکل اتنی حفاظت کے ساتھ میں، تو اس پس منظر کو دیکھنے کے لیے ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اب دوسرا جو قسم کا ہے کہ وہ بتوں کے طواف، یعنی بتوں کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ، بے شک خبر کی زیارت کرنا ہوتا ہے، دیکھیے یہاں کی میں اس دور کی میں بات بتا رہی ہوں، لیکن جو یہ جاتے ہیں قبروں پر جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیفیت میں اتنی عاجزی ملتی ہے، جو عاجزی کے ساتھ میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اپنی نماز میں جب ٹھہر رہے ہیں تو خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ میں ٹھہرنا ہے، وہ وہاں پر نماز میں لے تو بے چین سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ خبر پر جو جاتے ہیں، جو جاتے ہیں، میں ان کی بات کہہ رہی ہوں، آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت عاجزی کے ساتھ میں، اور پیٹھ نہیں دکھاتے، مطلب کچھ ان کے ہیں نا اس طریقے سے عقائد کہ پیٹھ نہیں دکھاتے، بالکل پچھلے پیر سے جا کر پھر چپل پہن کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ تو انسان کے سامنے بھی عاجزی کے ساتھ میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی تصور ان کے پاس سے ختم ہو چکا تھا کہ آپ کو کس کے سامنے عاجزی کے ساتھ میں ٹھہرنا ہے اور کس کے سامنے آپ کو جھکنا ہے، یہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ دین کی جو اصل امیج ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ تیسرا یہ کہ مشرک اس وقت بتوں کو سجدہ بھی کرتے تھے، اس میں اضافت، سجدہ بھی کرتے تھے، جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی پوائنٹ جو دور جہالت میں اس وقت ملی تھی، بتوں کی وہاں پر جو پرستش ہو رہی تھی، اس وقت کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی اس وقت بھی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو سڈنلی جب میں بھی پہلے پہل جب سنتی تھی، ایسا لگتا کہ میں بھی اسی دور میں چلی گئی کیا؟ تو پھر اس کا مطلب جدوجہد بھی ہمیں ویسے ہی کرنی ہے، یعنی کہ اگر اس دور میں بھی ہم یہ چیزیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اتنے کامل تو ہیں ہی نہیں، یعنی کہ زمین پر تو گناہ اب بھی جاری ہی ہے، گناہ جتنے کرتے رہیں گے شیطان اتنا طاقتور ہوتا رہے گا، اور تکلیف تو خالق کو ہی ہوگی، مخلوق کو ایسا دیکھتے ہوئے کہاں سے کسی کو خوشی ہوگی؟ اللہ ہر کسی کو نیک ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا جو آتا ہے اس میں بتوں کے لیے نذر و نیاز پیش کرنا، یعنی کہ قربانیاں کرتے تھے، وہ کس کے نام کی؟ ان بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، جو کہ منع ہے، ممنوع ہے۔ اور تفسیر کی جب کلاسز کو ہم دیکھیں گے، یہی آپ کو کلیریفائی دے گی، یعنی ابھی آج کی جو یہ کلاسز ہے، اتنا جو یہ بیسک ہم جو دیکھ رہے ہیں، نبوت سے پہلے مکہ کیسا تھا، کیسا رہا، اور وہاں پر جہالت کس قسم کی تھی، شرک کس طریقے سے تھا، دینی مناظر وہاں پر کیسے تھے، تو ہمیں جب تدبر کرنے کا ٹائم آئے گا، تفسیر کا جب ہم سلسلہ شروع کریں گے، تو یہی مناظر آپ دماغ میں رکھیں گے تو کلیریفائی آپ کو وہاں پر ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس اندھیرے سے انہیں روشنی کی طرف لے کر آئے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتوں کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نذر و نیاز پیش کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، ان کے نام سے ذبح کرتے تھے، جو کہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے نذر و نیاز اگر کرنا ہے، جیسے کہ ان کے پاس میں ہی نہیں، آپ اس وقت بھی کوئی غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے دیکھتے ہیں، اور دوسرے دین کے بھی جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو پہلے صبح اٹھتے ہی کچھ کر کے پہلے پہل کسی کو نذرانہ جو پیش کر دیتے ہیں، پتہ نہیں مجھے بھوگ ایسا کچھ ہے نا ان کے پاس میں،
تو یہ اسی طریقے سے وہاں پر بھی تھا. اب سوچئے اور دیکھیے، جائزہ لیجئے کہ کس قدر وہاں پر شرک آ گیا تھا. اس کے بعد جو چوتھی چیز وہاں پر بت پرستی میں شامل تھی، اور وہ بتوں کو جس طریقے سے تصور کرتے تھے اور ان کی خدمت انجام دیتے تھے پرستش میں، کچھ حصہ، کچھ بت وہ جو بنا چکے تھے کہ یہ اناج، کھیتی یا تجارت کا کچھ حصہ ان کے نام کر دینا، یعنی کہ وقف کر دینا، یا پہلا حصہ ان کے سامنے رکھ دینا، جیسے کہ ابھی میں نے کہا. اب ان کے اس شرک کی حالت کیا تھی، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ کھیت میں اگر 3 حصے ہیں، یعنی ان کی شرک کی حالت کی کیفیت دیکھیں، ان کا جو ماننے کا طریقہ ہے. اگر ان کے پاس میں 3 حصے ہیں، کوئی کھیتی باڑی تجارت جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو 3 حصوں میں اگر بانٹے ہیں، ان حصوں میں سب سے پہلا حصہ ان کے حساب سے ایک حصہ بت کا، ایک حصہ اللہ کا. جی ہاں، وہ اللہ کو جانتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے، تبھی تو اللہ کی جو صفات تھی وہ لوگ نے بت پرستی کے لیے دے چکے تھے، کیونکہ وہ پہچانتے نہیں تھے. ابھی تو آپ کو اگر پہچاننا ہے اور اپنے خالق کی طاقت کو دیکھنا ہے، قدرت کو دیکھنا ہے، بہت کافی ہے کہ آپ سورہ اخلاص کو دیکھ لیں. اور یہی مناظر تھے، دیکھیے یہ سب کچھ جب آپ جمع کریں گے نا، تب آپ کو ایک ایک چیز نوٹیفائی ہوگی، ایک ایک چیز سمجھ میں آئے گی، اور تفسیر کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا آپ کو. تو یہ لوگ ایک حصہ کیا کرتے، بدھ کو کر دیے تھے، ایک اللہ کو، اور ان کی ایک تجارت کا حصہ جو بھی ان کے تجارت کے لیے تھا. اگرچہ مان لے کھیت کا کچھ حصہ بدھ کے حصے میں سے خراب ہو چکا ہے، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اگر کچھ بدھ کا حصہ خراب ہوا یا اگ نہیں سکا، تو اللہ کے نام کے حصے سے وہ جو رکھی ہے نا، وہ وہاں سے لے لیتے اور وہ بدھ کے حصے میں ڈال دیتے. لیکن اگر اللہ کا جو حصہ انہوں نے بنایا ہے وہاں پر اگر کچھ خرابہ ہو جائے یا اگر اگ نہیں سکا، تو یہ لوگ بت کے حصے میں سے لے کر آ کے یہاں کے حصے میں نہیں ڈالیں، بلکہ اللہ کے حصے میں سے لے کر وہاں ڈال دیں گے. اللہ اکبر! ایسا ان کا دماغ اتنا کرپٹ ہو چکا تھا. کیا ختم ہو گیا اب؟ اس سے کیا منظر سے نہ تھے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے پاس سے ختم ہو چکا تھا. اس لیے سورہ الق میں جو پہلی 5 آیتیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے اللہ نے پہلے تو جواب دے دیا کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ میں جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ کلیئر ہو گیا. اور جب اس کے بعد میں سورہ مزمل کو آپ نے جب دیکھا اور پڑھا اور تدبر کیا، تو آپ کیا پائے اس میں کہ آپ اٹھیے، جائیے اور انہیں ڈرائیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ڈر نکل گیا ہے. یہاں پر یہ بت کے سامنے یہ عاجزی کے ساتھ میں ٹھہرنا، ان کے ناموں سے ذبح کرنا، ان کے لیے اتنے مناجات کرنا، التجا کرنا، اپنی حاجتوں کو پوری کرنے والے سمجھنا، تو یہ کیا ہے، ان کے پاس سے ڈر نکل گیا. اور شیطان سب سے پہلے جو کام کرتا ہے کہ انسان کے ساتھ میں پہلے اس کے دل سے ڈر اور خوف نکال دیتا ہے. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اگر بے پردگی سے پھر رہی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر وہ خوف ہٹ چکا ہے جو اللہ کا خوف اسے ڈراتا تھا. یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر یہ ایک اندازہ لگانے کے لیے. تو یہ بتوں کے حصے میں سے وہ لوگ نہیں لیتے تھے، ڈرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہاں کی کیا حالت تھی؟ اچھا، یہودی بھی یہاں پر آ کر بس کر آنے لگے تھے، مدینے کے آس پاس آ کر بسنے لگے تھے. دراصل وہ لوگ بختہ نصر کے ان کے جو جلا وطن کیا گیا تھا، اس کے بعد میں وہ لوگ کیا ہو گئے تھے، تہس نہس ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے. تو یہودیوں نے فلسطین چھوڑ کر حجاز کی سرزمین پر آ گئے تھے، اور ان میں سے کچھ پہلے سے ہی مدینے کی طرف میں رچ بس گئے تھے. اور ان لوگوں کی عادت ایسی ہے، وہ جہاں پہ جاتے ہیں باضابطہ اپنی بستیاں بنا لیتے ہیں، اپنے قلعے، اپنے مندریں بنا لیتے ہیں. یہودی جیسے یہ یہودی آج کے بھی زمانے میں ہے، یہی یہودی ایسے ہی یہ جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے محلے قبضہ کر لیتے ہیں. اس دور کی یہودی بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اور یہودی مدینے والوں کو، عنصر کو قرضہ دے کر آپس میں لڑا دیتے تھے. قرضہ دیتے اور لگاؤ بجاؤ کر کے لڑا دیتے تھے آپس میں.
ہر جگہ جہاں جائیں گے آپس میں لڑا دیں گے، اور کس بات سے؟ یہ ان کے پاس میں مال اب سے نہیں، بہت پہلے سے ہی مال و دولت ان کے پاس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ لوگ سود کے کاروبار پر رہتے ہیں اور لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں۔ آج بھی بڑی بڑی کنٹریز کو قرضہ دے کر ہی تو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ قرضہ ہمارے پاس سے لیجیے، دیتے ہیں بالکل خوش فہمی کے ساتھ میں دیتے ہیں کہ لیجیے ہمارے پاس سے لیجیے۔ تو یہ دینی منظر تھا، یہ منظر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے، ولادت سے بھی پہلے کا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا میں نے۔ اور اس وقت میں کیا ہو گیا تھا، دینی مناظر یہاں تک آئے تک میں یہودی وہاں پر ریاکار بن چکے تھے، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی تھی، مشرکین مکہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ لوگ اللہ کو جانتے ہوئے بھی نہیں پہچانتے تھے، خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، مشرک بن گئے تھے۔ لیکن یہاں پر یہودی بھی جو آ گئے تھے یہاں، کیونکہ اہل کتاب سے بھی وہاں پر نسبت کی جائے، کیونکہ وہ لوگ سوال لے کر آتے رہتے تھے کہ معجزہ دکھائیے، آپ سوال لے کر آتے تھے، اس طریقے اہل کتاب کے بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو ان کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہودی ریاکار بن چکے تھے، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں تھا، اللہ کے بجائے وہ خود کو الہ مان لیے تھے، وہ الہ بنا لے کے تھے، یعنی کسی چیز کو حلال کرتے تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام بھی کر دیتے تھے، انہیں صرف اپنی شہرت سے مطلب تھا۔ اور عیسائیت نہ اس وقت سمجھ آتی تھی نہ آج سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے تغیر کر دیا ہے، تبدیلیاں کر دی ہیں اپنی مرضی سے، ہر چیز وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو ان کے اگینسٹ میں جاتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، جو ان کے لیے اچھا ہوگا وہ ان کے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ تو خود کو ہی ویسے بنے، یعنی ریاکاری سے وہ لوگ کیا ہے، انا پرست ہو کر وہ خود کا ہی اپنا ہر چیز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہاں پر مکس تھے، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی ڈیل کرنا ہوتا تھا اور مشرکوں سے بھی ڈیل کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ سب باتیں تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں دعا گو ہوں، اللہ سے میں دعا کرتی ہوں، یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایتیں کریں، اور جو بھی بدعتیں ہیں، جو بھی بدعتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندان میں ہیں، اللہ اسے کوسو 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 دور کر دے یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔